یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے، انہوں نے نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے قبل بڑی گمنامی میں زندگی گزاری۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھے اور آپ کا پیشہ تھا بکریاں چرانا۔ بکریاں چراتے تھے، اور ان دنوں بنی اسرائیل کے حالات بڑے خراب تھے۔ ایک جالوت نام کا شخص تھا، اس نے بنی اسرائیل کو پر بہت ظلم کیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ جالوت، اس کا ذکر آیا ہے، گزر چکا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھے، ان کا نام تھا طالوت۔ ان کو طالوت اس لیے کہتے تھے کہ وہ بہت طویل آدمی تھے۔ طالوت طویل سے لمبے قد کے تھے وہ۔ تو انہوں نے جالوت کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا اللہ کے حکم سے کہ بنی اسرائیل کو ہم ظلم سے نجات دلائیں گے۔ اور جنگ بھی شروع ہونے کے قریب تھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جالوت کو قتل کرے۔ حضرت طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، لیکن جالوت اور جبارین قوم سے جو مقابلہ تھا وہ کرنا بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 7 بھائی تھے، اور وہ سب کے سب حضرت طالوت کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے تھے، اور حضرت داؤد جو تھے وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا تیرے بھائی جو ہے 7 کے ساتھ جنگ میں گئے ہوئے ہیں، تو ایک کام کرو، آپ جا کر کے ذرا ان کی خبر لاؤ کہ کیا حالات ہیں۔ تو یہ اپنے باپ ایشا، ان کے باپ کا نام ایشا ہے، ان کے کہنے پر وہ جب میدان جنگ کی طرف گئے تو رستے کے پتھر ان سے باتیں کرنے لگے داؤد سے، کہ داؤد تم ہمیں اٹھا لو، ہم تمہارے کام آئیں گے۔ اگر آپ ہمیں اٹھا لیتے ہیں تو ہم تمہارے کام آئیں گے۔ تو حضرت داؤد نے ان پتھروں کو اٹھا لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کی شان کتنی بلند ہے، پتھر بھی کلام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، اور آپ نے وہ پتھر اٹھائے، ان کی تعداد تاریخ میں 3 آتی ہے۔ دیکھیے، جو میں سیرت بیان کر رہا ہوں انبیاء کرام کی، اس میں کسی کتاب میں آپ کو کچھ دوسرا مل سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مورخین اپنی اپنی تحقیق کے مطابق لکھتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیے، اور جو قول مجھے زیادہ معتبر لگتا ہے میں وہی پیش کر دیتا ہوں۔ اور جتنا بیان ہو رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو رہ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، بلکہ دنیا میں آنے والے زندگی بھر قرآن کو بیان کرتے رہیں گے، بیان کرنے والے ختم ہو جائیں گے، عنوان قرآن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے وہ 3 پتھر، 3 تعداد اس کی لکھی ہے مورخین نے، 3 پتھر آپ نے اٹھا لیے، اور آپ جب میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا جالوت سے لڑنے کے لیے۔ تو جناب طالوت بار بار لوگوں میں ابھارتے تھے کہ بھئی اس کو قتل کرو تاکہ اس کی فوج کی ہمت ختم ہو جائے۔ تو حضرت داؤد پہنچے، کہا کہ اگر کوئی اس کو قتل کرے گا جالوت کو تو آپ کیا دیں گے؟
تو کہا ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دیں. آپ نے ایک ہی پتھر اٹھا کے اس کو مارا اور وہ مر گیا. اتنا طاقتور انسان حضرت داؤد کے ایک پتھر سے مر گیا. تو آپ کا یہ روب اور یہ آپ کی ہیبت اور شان و شوکت دیکھ کر کے بنی اسرائیل بہت حیران ہوئے, بڑے دنگ ہوئے, اور آپ کے معترف ہو گئے. وہ پھر جناب طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا آپ کے ساتھ اور اپنی آدھی بادشاہت بھی عطا کی, اور اس کے بعد پھر آپ بادشاہ بن گئے اور اللہ نے پھر آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی. یہ ایک اشارہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک کی کیفیت ہم نے بیان کی. حضرت داؤد علیہ السلام کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد جلوگر ہوئے. 6 صدیوں کے بعد آپ کا دور ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. آپ نے کل عمر جو ہے وہ 100 سال پائی ہے, اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس طرح آپ کی عمر 100 سال ہوتی ہے. اور آپ نے بہت بڑی تعداد میں عورتوں سے نکاح کیا تھا. اس دور میں جو ہے وہ یعنی 4 کی قید نہیں تھی, تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً آپ کی 99 بیویاں تھیں, 99 عورتیں تھیں آپ کی حضرت داؤد علیہ السلام کی, اور 19 بیٹے تھے, اور 19 بیٹے میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. آپ کے 18 بیٹے اور بھی تھے, لیکن جو شانیں ملی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے. تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا مختصر ذکر کر لیتے ہیں, پھر حضرت سلیمان کی طرف آتے ہیں علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ آپ کی آواز کا معجزہ تھا. آپ کی آواز میں بہت تاثیر تھی, بڑی خوبصورت آواز تھی آپ کی. جب آپ اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو اس وقت پہاڑوں سے تسبیح کرنے کی آواز آتی. یعنی آپ لوگ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کیسے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں خوش ہو کر, کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو اس وقت تو پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آواز آتی, صدائیں سبحان اللہ پہاڑ بلند کرتے تھے. اور آپ کی آواز میں اتنا حسن تھا کہ پرندے آپ سے زبور کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے, اور اتنے قریب ہو جاتے تھے پرندے آ کر کے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کی گردن پکڑ کر ان سے پیار کرنے لگتے تھے. بہت عبادت گزار تھے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. آدھی رات عبادت کرتے, پھر تھوڑی دیر سوتے, اور رات کے آخری پہر میں پھر عبادت کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبادت کا بڑا ذوق عطا کیا تھا, بڑی تسبیح اور تحلیل آپ کا انداز تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی سطوت, عزت اور شان و شوکت دی تھی, اور آپ کی قوم آپ سے اتنا پیار کرتی تھی, اتنی محبت کرتی تھی کہ جب آپ تھوڑی دیر جو سوتے, جس کا ذکر ہم نے کیا, تھوڑی دیر جو سوتے تو 40,000 لوگ آپ کے ارد گرد پہرے داری کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو پہروں کی ضرورت نہ تھی, لیکن لوگوں کی محبت تھی, آپ کے ارد گرد لوگ منڈلاتے تھے اور وہاں پر رکے ہوتے تھے 40,000 لوگ. اور آپ کا حال یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا, چونکہ بادشاہ بننے کے بعد روزانہ رات کو ٹانٹ کا لباس پہن کر نکلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ تم داؤد کو کیسا پاتے ہو, داؤد کیسا آدمی. یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے نا, وہ بندہ بہت خوبیوں والا بنتا ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی خامی پہ نظر ہونی چاہیے.
تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ داؤد کیسا ہے، داؤد کیسا ہے، تو ہر آدمی تعریف ہی کرتا تھا۔ ایک دن اللہ نے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا، فرشتہ آیا تو انہوں نے فرشتے سے بھی پوچھ لیا کہ بتاؤ داؤد کیسا ہے، تو اس نے کہا آدمی تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ محنت سے کماتا نہیں، محنت سے نہیں کماتا، وہ جو بادشاہوں کا بیت المال ہے وہ اسی میں سے لے لے کے کھاتا رہتا ہے، بڑی خوبی ہے اس کے اندر، لیکن اگر وہ خود سے کمانے لگے اور خود سے محنت کر کے کمائے تو پھر وہ بہت اچھا آدمی ہے، پھر اس میں خوبیاں ہی خوبیاں۔ ایک چھوٹی سی بظاہر ایک چھوٹی سی خامی ہے اس میں، حالانکہ کوئی خامی نہیں ہے، لیکن فرشتے نے جو تفسیرہ کرنا تھا تو اگر یہ وہ کمی پوری کر دے تو پھر وہ کامل مرد ہے، اس کی شان ہی نرالی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پھر لوٹے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ زرہ جو جنگ کے موقع پر پہنتے ہیں، زرہ ایک لوہے کا لباس آتا ہے، اب شاید ہمارے نوجوانوں نے اس کو نہ دیکھا ہو، یا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو شاید بہت ممکن ہے کہ آپ کو سیریلوں میں ہمارے بچوں کو نظر آیا ہوگا۔ سیریلوں میں عام طور پہ جو جنگیں ہوتی ہے تو اس میں مجازی طور پہ وہ شاید بتاتے ہیں، تو حالانکہ سیریل دیکھنے کی اجازت تو نہیں دیتے ہم، اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن جنہوں نے دیکھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ ہمارے بچپنے میں جو ہے وہ ایک سیریل بتائی جاتی تھی ٹیپو سلطان کے حوالے سے، تو اس میں جنگ ہوتی تھی تو زرہ پہنے ہوئے فوجیوں کو بتاتے تھے، تو جن لوگوں نے وہ سیریل دیکھی ہوگی ان کو پتا ہوگا۔ میں اس کا اعلان کر کے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جائز ہے، ورنہ لوگ سنتے کچھ ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پھیلاتے کچھ ہیں۔ سیریل دیکھنے کی کبھی اجازت نہ یہاں سے دی گئی ہے نہ کبھی دی جا سکتی۔ اصل میں کیا ہے کہ لوگوں میں بات سمجھنے کا، بعض لوگوں میں، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ معیار اور وہ جذبہ نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات ایسی مل جائے کہ جس کو پھیلا کر کے انتشار پیدا کیا جائے، حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بات یہاں سے جو کہی جاتی ہے تو اپنا سمجھ کر اپنوں میں کہی جاتی ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی غلط بیانی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اچھا ہوا ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ایسا ہی ہوا، پچھلے سال میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ وہ بحر شریعت میں لکھا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں استنجا کرے مبالغے کے ساتھ، یعنی پانی لیتے وقت، بیت الخلاء میں پانی لیتے وقت مبالغے کے ساتھ، یعنی بہت دبا کے یا بہت زیادہ وہ پانی کا استعمال کرے، اور پانی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر عمل دیتے وقت حقنہ رکھا جاتا ہے، وہ عام طور پہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا تو وہ اینیما دیتے ہیں تو وہ کہاں رکھتے ہیں اس کا سرا، تو اگر وہاں رکھنے تک، حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بار شریعت میں ہے۔ تو میں نے یہ بات اپنے اس کی تشریح کرتے وقت میں نے کہی تھی، اس لیے احتیاط اس میں ہے اور بہتر اس میں ہے کہ جب روزے کی حالت میں استنجا کیا جائے تو سانس روک کر کے استنجا کی جائے، یہ بہتر ہے۔ اتنا ہی مسئلہ ہے، یہ بہتر ہے ایسا کیا جائے۔ تو کسی نے میرے سر ڈال دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا واجب ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوست نے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے نام سے یہ بات پھیل رہی ہے کہ آپ نے ایسا کہا۔ میں نے کہا کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تو ایسی بات نہیں کر سکتا، میں نے کوئی واجب بھی نہیں کہا، کوئی فرض بھی نہیں کہا، اور نہ میں نے اس کا حکم دیا۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ استنجا میں پانی لیتے وقت مبالغہ کرے گا اور حقنہ رکھنے کی جگہ پانی پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، انہوں نے یہ لکھا۔ اب اس کی تشریح میں یہ بات صرف کہی گئی ہے، اس لیے احتیاطاً پانی لیتے وقت سانس روک لی جائے، یہ بات کہی گئی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ بہرحال تو آپ بھی احتیاط کریں، اب بھی میں وہی کہتا ہوں کہ احتیاط کریں، بہتر ہے، افضل ہے،
ورنہ اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا، روکنا رکھنے کی جگہ تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کا روزہ تھوڑی ٹوٹتا ہے۔ تو اس لیے باتیں سمجھا کریں، اور دوسرے جو سنے وہ بھی دیکھیے سیکھنے کی نیت سے سمجھیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ نے آپ کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا، اور آپ کے ہاتھ پر اللہ نے لوہے کو ایسا نرم کر دیا جیسے آٹا، گوندا ہوا آٹا جیسے نرم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا، اور آپ جیسے چاہتے بہت خوبصورت زرہ بنتی۔ اور اس دور میں ایک زرہ جو ہے وہ 6,000 اور 8,000 کی بکا کرتی تھی، تو ایک زرہ پر اتنا کما لیتے تو اسی میں آپ غریبوں کو بھی دیتے، یتیموں کو بھی دیتے، بیواؤں کو بھی دیتے، اور خود بھی خرچ کرتے اہل و عیال پر۔ اس سے پتا چلا کہ خود کما کر کھانا کتنا قیمتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ داؤد تو ہے آدمی بہت اچھا، لیکن اگر وہ خود کما کر کے کھائے، اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف نفل نماز ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ محنت سے کما کر اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کھانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری عبادتیں ڈیپینڈ کرتی ہے اسی پر۔ یہ اگر پیٹ میں حلال ہوگا تو ہر عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ حلال پر بہت زور دینا چاہیے۔ انسان اگر کچھ عبادتیں، نفل عبادتیں کم کرے تو چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو حلال پہ بہت توجہ دینا چاہیے۔ رزق حلال کی بڑی برکتیں، بڑی برکتیں۔ اب اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اگر وہ ہاتھ سے کمائے، انہوں نے پھر زرہ بنانا سیکھی اور زرہ بیچتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 360 زرے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا تھا، اور آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ وقت رہا تو آخر میں کچھ سناؤں گا ان کے فیصلے، اور پھر جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا